فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھیں مسلسل اور متواتر اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آج بھی میں نے اسی سورہ کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے کہ 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مختصر سا سورہ ہے، صرف بسم اللہ اگر اس میں رکھی جائے تو 4 آیتیں ہوتی ہیں، اور اگر بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے تو اس سورہ مبارکہ کی 3 آیتیں ہوتی ہیں۔ سورہ بہت چھوٹا ہے لیکن عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ کا پہلا جز مودت کو بتا رہا ہے، محبت کو بتا رہا ہے، انسیت کو بتا رہا ہے، عشق کو بتلا رہا ہے، یعنی اللہ عطیہ سمجھا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے کوثر جیسی عظیم نعمت سے میرے حبیب تم کو نوازا ہے۔ تو پہلی والی آیت مودت کو بتلا رہی ہے، دوسری والی آیت میں فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، وانحر اور قربانی دینا، یعنی ثبوت عشق کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں عشق کر رہے ہو تو پھر اس کو اپنے عمل سے بھی اظہار کرو، یعنی عشق کا ثبوت دوسری آیت میں ہے۔ اور تیسری والی آیت میں ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا اور تمہارا دشمن دم بریدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، پہلی والی آیت عشق کو بتلا رہی ہے، دوسری والی آیت
ثبوت عشق کو بتلا رہی ہے۔ جب عشق ہو جائے تب ثابت بھی کرنا ہے اعمال و جواہر افعال کے ذریعے سے۔ اور تیسری والی آیت ان شانئک هو الابتر کہ تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، یعنی کب نفرت کرنی ہے؟ تیسرے مرحلے میں پہلے عشق کرنا ہے، عشق کو ثابت کرنا ہے، پھر دشمنوں کے اوپر تبرہ کرنا ہے۔ یعنی بیزاری جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ آخری مرحلے کے اندر رکھی گئی ہے، پہلے مرحلے کے اندر نفرت نہیں رکھی گئی ہے۔ پہلا مرحلہ محبت کا ہے۔ اذان محترم دیکھیے مختصر سا سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریر آپ کی ہدیہ سماعت ہے۔ مسلسل 2 روز سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ بہت جلدی مربوط ہو جاؤں گا، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش غم پر فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ بہت عظیم بارگاہ ہے۔ اب تک ہم جتنی مجلسوں میں آتے تھے، ہر مجلس میں ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم ایک جملہ کہتا ہے کہ سیدہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن عزائے فاطمیہ کی مجلس وہ مجلس ہے کہ جس میں زہرا پرسہ لینے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ 13 معصوم پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان مجلسوں کی عظمت ہے، یہ عزائے فاطمیہ کی عظمت ہے کہ اس میں ایک معصوم نہیں بلکہ 13 معصوم جو ہیں وہ یہاں سے پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا عظمتوں کو پہچانیے گا۔ ان اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور جب کوثر تمہیں مل جائے فصل تو فوراً نماز کو ادا کرنا، ونہر اور اللہ کے لیے قربانی دے دینا۔ میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اذان محترم کتنا عظیم تحفہ تھا۔ کل جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی کہ اللہ نے بہت سارے تحفے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے، کہیں پہ طٰہٰ کہا، کہیں پہ یاسین کہا، کہیں پہ مزمل کہا، کہیں پہ مدثر کہا، کہیں پہ نور اول کہا، کہیں پہ خلق اول کہا، کہیں خلق عظیم کہا، سارے تحفے عطا کیے، لیکن جو کچھ اپنے حبیب کو دیا تھا سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا تھا۔ بھئی طٰہٰ کہا گھر بیٹھے، یاسین کہا گھر بیٹھے، مزمل کہا گھر بیٹھے، مدثر کہا گھر بیٹھے، نور اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، امام کہا گھر بیٹھے، نذیر کہا گھر بیٹھے، بشیر کہا گھر بیٹھے، دلیل کہا گھر بیٹھے، حجت کہا گھر بیٹھے، بینہ کہا گھر بیٹھے، کشف الدجا کہا گھر بیٹھے، صلی اللہ کہا گھر بیٹھے، بلغ العلا کہا گھر بیٹھے۔ سارے کے سارے تحفے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے، لیکن سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا تھا۔ لیکن 2 تحفے تاریخ نبوی میں اتنے عظیم تحفے نظر آتے ہیں کہ حبیب سے کہا سب کچھ گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے نکلنا ہوگا۔ پہلا تحفہ دیا تھا علی کی صورت میں، دوسرا تحفہ دیا تھا سیدہ کی صورت میں۔ جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلایا تھا، اور جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پر بلایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کل تک کی گفتگو میری یہاں تک پہنچ چکی تھی، اور میں اب یہاں سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آج کے مطلب کو پیش کر سکوں کہ اللہ نے سارے تحفے گھر بیٹھے دیے ہیں، لیکن یہ جو تحفہ سیدہ کو دیا، سیدہ جو عطا ہو رہی ہیں، یہ گھر بیٹھے نہیں عطا کیا ہے، بلکہ اللہ نے کہاں پہ بلایا ہے؟ کہ معراج کی بلندیوں پہ بلایا ہے۔ اذان محترم یاد رکھیے گا، نبی کی معراج، اصل معراج یہ نہیں ہے کہ نبی کے قدم چرخ اول پہ پہنچے، آسمان دوم پہ پہنچ جائیں، فلک سوم پر پہنچ جائیں، فلک چہروم پر، یا جنت کی سیر کر لے، نہیں، بلکہ نبی کی اصل معراج یہ ہے کہ نور سیدہ عطا ہو جائے۔ یعنی جو نور سیدہ عطا ہوا ہے یہ نبی کی اصل معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کہاں پہ پہنچے؟ کہ جہاں پہ لہجہ سنا ہوا ہے۔ جب آپ ہاتھ نکلا ہے پردے سے، اب دیکھیے چونکہ آج نیا مجمع آیا ہے لہذا تھوڑی سی دیر کے لیے جو گفتگو کو سمیٹ کے بالکل آپ کے اذہان عالیہ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ میں آج کی گفتگو آپ تک پہنچا سکوں کہ اذان محترم کیا ہوا؟ کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا، کتنا فاصلہ تھا؟ کہ قابہ و قوسین کی منزلیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا محبوب میں اور حبیب کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ قابہ و قوسین کی منزلیں تھیں۔ لیجئے ایک مرتبہ ہاتھ نکلا، اور ہاتھ نکلنے کے بعد جیسے ہی نبی نے ہاتھوں کو دیکھا
تو پہچان لیا، اس لیے کہ ابھی تک تو لہجہ سنا ہوا تھا. بھئی کل کی آخری تقریر بہت آمادہ ہو جائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی کل کی تقریر کے آخری جملے یہی تھے نا کہ نبی کہاں پہ پہنچے ہیں، کس منزل تک پہنچ چکے تھے، کہ قعبہ اور قوسین کی منزلوں تک نبی پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر. ایک ہاتھ نکلا کہ نبی جب چلنے لگے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے رسول تم یوں ہی چلے جاؤ گے، میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے برگزیدہ، اے میرے مصطفیٰ، یوں ہی نہیں چلے جاؤ بلکہ حق مہمانی بھی تو ادا کر لیں. ہاں تم جو ہے وہ آئے ہو، ہمارے یہاں پہ مہمان ہوئے ہو، ہم جو ہے وہ میزبان ہیں تمہارے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہاتھ نکلا ہے اور نکلنے کے بعد ایک سیب عطا ہوا. وہ سیب کیا تھا؟ اس سیب میں کیا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، ایجوکیٹڈ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو سیب تھا وہ سیب نہیں تھا بلکہ نور جناب سیدہ تھا. اللہ اکبر. ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں کہ وہ نور جناب سیدہ تھا. کل میں نے آخری تقریر کا آخری جملہ تھا کہ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا، یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بھائی دیکھیے یہ دنیا کا اصول یہ ہے نا کہ اگر کل کچھ ہو اور انسان آج کچھ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے نا کہاں ہاتھ مار دیا جی صاحب، کہ جو ہاتھ نکل کے آیا اس نے جو سیب عطا کیا تو یہ جو سیب تھا یہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ نور جناب سیدہ تھا. لیکن اب میں جو ہے وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نور کو اللہ نے دکھا کے کیوں نہیں دے دیا؟ بھئی دیکھیے آج سے بالکل نئی گفتگو اب شروع ہوئی. یہاں سے کل تک سب کچھ پڑھ چکا تھا میں آپ کے سامنے 2 دن سے، آج بالکل تازہ ترین گفتگو ہے اور یہیں سے آغاز ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ زان محترم یہ جو سیب میں رکھ کے نور کو دیا ہے، میرے معبود کیا نور دکھتا نہیں ہے؟ نور کو یوں ہی عطا کر دیتا. اچھا لینے والا کوئی غیر تو نہیں ہے نا، کوئی تیسرا تو نہیں ہے نا، ہے تو باپ ہی، ہے تو بابا. لیکن اللہ اکبر اس نور جناب سیدہ کو بابا تک سے چھپایا جا رہا ہے اور سیب میں رکھ کے دیا جا رہا ہے. اے میرے معبود کیا نور نظر نہیں آتا ہے؟ کیا نور دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے تاریخ میں، ہم نے تو قرآن میں بھی یہ دیکھا کہ نور نظر آتا ہے. ایک باپ ہے ایک بیٹے سے 40 برس کے بعد ملاقات کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہے، 40 برس گزر چکے ہیں جدائی میں. اللہ اکبر. اب ملاقات ہو رہی ہے. جناب یوسف نے یہ سوچا کہ میرا باپ تخت پر مجھے بیٹھا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، لہٰذا تخت پہ بیٹھے رہے. باپ آئے، آنے کے بعد بغل گیر ہو گئے. اللہ اکبر. جب بغل گیر ہو چکے، رو چکے، تھوڑی دیر کے بعد جب الگ ہوئے ہیں اور جناب یوسف نے مٹھیوں کو کھولا ہے تو ایک مرتبہ ہتھیلی سے ایک نور نکلا ہے، کوئی چیز نکلی ہے اور آسمان کی جانب چلی گئی. جب آسمان کی جانب وہ چیز چلی گئی تو جناب یعقوب سے جناب یوسف نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، اے میرے بابا یعقوب نبی خدا، یہ تو بتا دیجئے میرے ہتھیلی سے کیا چلا گیا؟ ایک مرتبہ یعقوب نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے نسل سے، تمہاری صلب سے نور نبوت کو لے لیا. کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے جو اللہ نے میری نسل سے نور نبوت کو لے لیا؟ کہ اس لیے کہ تم اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. دیکھیں مرحلے کو پہچانے کس منزل کے اوپر ہے کہ جس ساتھ کیا ہوا کہ یہ نور کیوں چلا گیا؟ کہ اس لیے چلا گیا کہ تم نے جو ہے وہ اپنے باپ کا احترام نہیں کیا، اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے تو صحیح، دل دکھانے کی غرض سے نہیں بلکہ باپ کو خوش کرنے کے لیے. 40 برس کے بعد باپ دیکھیں گے تو مجھے بادشاہ دیکھ کے، مجھے عزیز مصر دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. باپ کی خوشی کے ہی لیے اگر ایک نبی اپنے باپ کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اللہ نسل سے نور نبوت کو لے لیتا ہے. اب اگر ہم جیسا خاکی انسان اگر اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرے، اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، 2 دن سے بڑی مجلس
شروع مطلب آغاز سے ہی جم جا رہی تھی، لیکن آج اللہ جانے کیوں دقت ہو رہی ہے۔ آپ آمادہ ہیں یا تھکے ہوئے ہیں؟ پیچھے غالباً میں بھی ایک مجلس پڑھ کے ہی آ رہا ہوں، تو آپ بھی ایک سن کے ہی آ رہے ہوں گے، چونکہ جمعرات ہے۔ بہرحال لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کی بات کو پہنچا سکوں آپ کے سامنے کہ کیا پروردگار عالم یہ نور نظر نہیں آتا ہے؟ کہ جی صاحب نور نظر آتا ہے، دیکھیے نکلا کہ نہیں نکلا نور، ہتھیلی سے گیا ہی نہیں گیا عرش کی طرف۔ کہ پروردگار جب نور دکھائی دیتا ہے تو یہ نور اینڈ زہرا انہی کے باپ کو، رسالت مآب کو، سرکار کو، حضور کو دکھا کے دے دیتا۔ یہ سیب میں رکھ کے اتنا پوشیدہ، اللہ اکبر، ذرا پردے کا اہتمام تو دیکھیں، کتنا پردہ کیا ہے نور جناب سیدہ کو عطا کرنے میں۔ کہاں پہ دیا؟ کہ عرش پہ دیا۔ کب دیا؟ کہ رات میں دیا۔ کب؟ کہ تاریکی میں، رات کا پردہ، تاریکی کا پردہ، دنیا جہان کا پردہ، آسمانوں کا پردہ، فرشتوں کا پردہ۔ اللہ اکبر، ذرا پردے کے آپ محسوس تو کریں کہ کیا حجاب ہے۔ حجاب عصمت کسے کہا جاتا ہے؟ کس حجاب سے عطا ہوا ہے یہ نور؟ کہاں پہ؟ کہ زمین اور آسمان سے دور۔ کہاں پہ؟ کہ کعبہ اور قوسین کی منزلوں پر۔ اللہ اکبر، اور اس سے بڑھ کر کہ ان کے باپ سے بھی اس نور کو چھپایا جا رہا ہے۔ اے میرے معبود، اتنے پردے میں یہ نور رکھ کے کیوں عطا ہو رہا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے کہ دیکھو کائنات میں، دنیا میں جس بھی خاتون کو، جس بھی خاتون یہ کہنا چاہے، جو بھی خاتون یہ اعلان کر رہی ہو کہ وہ کنیز زہرا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی شہزادی کے پردے کا جب اتنا اہتمام کیا گیا تھا، تو اگر اسے کنیزی کا دعویٰ ہے تو اپنے چہرے کی نمائش سڑکوں پہ اور بازاروں پہ نہ کرے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کہ اپنے چہرے کی نمائش سڑکوں پہ اور بازاروں پہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی شہزادی۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، وہ سیب لے کر نبی چلے، زمین پر آئے، نصف سیب، آدھا آپ نے تناول فرمایا، اور آدھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ اکبر، وہ سیب کیا تھا؟ کہ نور جناب سید، اور کتنی جلدی ہو گیا، کہ اتنی جلدی ہو گیا یہ سب کچھ کہ زنجیر در ہل رہی ہے، وضو کا پانی جاری ہے، بستر کی گرمی باقی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب چونکہ معراج کا معاملہ ہے تو یہ تو پڑھا جائے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نیا لائیے۔ جی صاحب، نیا نہ سنیے، وہی رہنے دیجئے جو 1400 سال پرانا ہے، ورنہ نئے کے چکر میں کہیں نیا دین نہ آ جائے۔ اور آپ دیکھیں دکانیں کھلی ہوئی، جی صاحب، ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا بانٹ رہا ہے، تو نئے کے چکر میں نہیں، جو پرانے تھے وہی رہیے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن اب بدلے گا نہیں، حدیثیں بدلیں گی نہیں، نبی بدلیں گے نہیں، علی بدلیں گے نہیں۔ علی وہی 1400 سال پرانے ہیں، کربلا وہی 1400 سال پرانی ہے، تو سب کچھ جب پرانا ہے تو آپ کیوں نیا چاہتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، دیکھیے عزیزو، یہی ذکر کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہزارہ سالوں سے، یہ صدیوں سے جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ ذکر پرانا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذکر جو ہے وہ پرانا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہی پڑھتے چلے جائیں آپ، کتنی ہی تلاوت کرتے چلے جائیے، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ قرآن پرانا ہو گیا۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ الحمد دن میں 10 بار پڑھتے ہو، ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ الحمد تلاوت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، 25 سال بھی سورہ الحمد پڑھ لو اور 26ویں سال سورہ الحمد کبھی ایسا نہیں لگتا کہ پرانا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس ذکر کی یہی خاصیت ہے کہ جی صاحب کیا ہوا کہ نبی معراج پر گئے اور واپس بھی آ گئے، اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو گیا کہ زنجیر در ہل بھی رہی ہے، وضو کا پانی جاری بھی ہے، بستر کی گرمی باقی بھی ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر مرحلہ کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر، کعبہ اور قوسین کی منزلیں، 7 آسمانوں کو کراس کر جانا، پار کر جانا، سب کچھ ہو جائے اور اتنی سی جلدی؟ اللہ اکبر، دیکھیے دلیلیں 2 عنوان کی ہوتی ہیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی۔ دلیل نقلی مطلب ڈپلیکیٹ نہیں، جو نقل میں آ جائے، جو رائٹنگ میں آ جائے، جو لکھت میں آ جائے۔ ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دلیل نقلی عرض کرتا ہوں کہ جو نقل میں آ جائے، رائٹنگ میں آ جائے۔ بھئی آج پوری امت مسلمہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کہ بھائی جناب اسماعیل کو ہٹایا گیا، دمبے کو لٹایا گیا،
اللہ اکبر. بھائی ساری دنیا آج تسلیم کرتی ہے نا امت مسلمہ, جہاں کہیں بھی کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملت کا ہو, کسی بھی رسم و رواج کا ہو, ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ بھائی حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا ہے, دمبے کو لٹایا گیا ہے, اسی لیے تو عید الاضحیٰ کو دمبے لٹائے جاتے ہیں. کیا کسی قوم اور ملت میں ایسا بھی ہے کہ نہیں بچے کو لٹا دیا جائے؟ ہاں کہ صاحب نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ دمبا ذبح ہوا ہے تو اب دمبا ذبح ہوگا. اللہ اکبر. تو اب میں آپ کے سامنے دلیل نقلی عرض کرنے جا رہا ہوں. بھئی کیا ہوا تھا اس واقعے کے اندر, کیا ایسا گزر گیا تھا؟ ایک مرتبہ عرش اعظم سے پروردگار عالم نے دیکھا, خلاق کائنات نے دیکھا, زمین و آسمان کے خلق کرنے والے نے دیکھا کہ میرا محبوب ہے, میرا خلیل ہے, میرا پیارا ہے. صدق نیت کے ساتھ اپنے بچے اسماعیل کے گلوئے مبارک پر خنجر کو رکھ چکا ہے. اب عزیزان محترم ذرا محسوس کیجئے گا بھئی یہ گلا کتنا نازک ہوتا ہے. اس کے نازک پن کو سوچئے, خنجر کی تیزی کو سوچئے اور واقعے کو درک کیجئے. بھئی دمبا کب بھیجا ہوگا؟ جب ابراہیم چلانا چاہتے ہوں گے. بھئی پہلے تو نہیں بھیج دیا نا, کہ پہلے بھیج دیا تھا؟ اگر پہلے بھیج دیا تو کیا کمال کہ بھی ہاتھ پیر باندھ رہے تو دمبا کھڑا تھا. تو حضرت ابراہیم کا کیا کمال کہ اللہ کے صاحب نہیں پکڑے ہوئے ہیں, خنجر کو رکھے ہوئے ہیں اور اب چاہتے ہیں. سوچوں میں مرحلہ تھا, سوچوں میں مرحلہ تھا. اب مجھے بتائیے کہ گلا کتنا نازک ہوتا ہے. گلے کے نازک پن کو سوچئے, خنجر کی تیز دھار کو سوچئے. کتنا خنجر چلے گا کہ گلا کٹ جائے گا, خون بہ جائے گا. لیکن اس واقعہ کے اندر کیا گلا کٹا ہے, کیا خون بہا ہے؟ کہ اللہ کے جی صاحب نے کچھ نہیں ہوا, ہلکا سا گلے پہ نشان ابھرا تھا کہ دمبے کو لٹا دیا گیا تھا, اسماعیل کو ہٹا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. عرش اعظم سے اللہ نے دیکھا میرا خلیل ہے, میرا محبوب ہے, صدق نیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ اپنے بچے اسماعیل کی گردن پہ خنجر کو رکھ چکا ہے اور اب یہ چلا بھی دے گا. ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی, جبرائیل جاؤ فوراً باغ جنت سے دمبے کو لینا, اسماعیل کو ہٹانا, دمبے کو لٹا دینا. اللہ اکبر. اب جبرائیل چلے ہیں. جبرائیل کہاں کا رہنے والا ہے, کس منزل پہ رہتا ہے, یہ کون سے ٹاؤن کا ہے, کون سے ضلع کا ہے, کون سے علاقے کے ہے؟ کر رہنے والا ہے سدرۃ المنتہا کا. جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے. دیکھیے معاملہ کہاں پر ہے کہ ابراہیم خنجر کو چلا رہے ہیں. اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خون نکل جائے, شہرگ گردن کٹ جائے. کہاں سے؟ باغ جنت سے دمبا لینا بھی ہے, اسماعیل کو ہٹانا بھی ہے, اور ابراہیم کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے اور دمبا ذبح بھی ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. جبرائیل کہاں کا رہنے والا ہے, کس منزل کا رہنے والا ہے؟ اب دیکھیے وقت نہیں ہے, 2 لمحے کے لیے رک جائیے, مجھے پڑھتے چلے جانے دیجئے کہ جی صاحب کہاں پہ, کس منزل پہ, کہ ابراہیم کو پتہ بھی نہ چلے, دمبا ذبح بھی ہو جائے, اسماعیل کا خون بھی نہ بہے, رگ الگ بھی نہ ہو. لیجئے کہاں پہ رہتا ہے, کون سی منزل ہے, کون سا ٹاؤن ہے, کون سا ضلع ہے, کر رہنے والا ہے سدرۃ المنتہا کا. اللہ کا حکم ملا, جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے, فلک سدرۃ المنتہا سے چلے, طوبا پر پہنچے, طوبا کو پار کیا, سلسبیل پر پہنچے, سلسبیل کو پار کیا, کوثر پہ پہنچے, کوثر کو پار کیا, باغ جنت پہ پہنچے, باغ جنت سے دمبے کو لیا, دمبے کو لینے کے بعد کوثر پر پہنچے, کوثر کو پار کیا, سلسبیل پہ پہنچے, سلسبیل کو پار کیا, طوبا پر پہنچے, طوبا کو پار کیا, سدرۃ المنتہا پر پہنچے, سدرۃ المنتہا سے فلک ہفتم پر آئے, فلک ہفتم سے فلک ششم پر آئے, فلک ششم سے فلک پنجم پر آئے, فلک پنجم سے فلک چہرم پر آئے, فلک چہرم سے فلک سوم پر آئے, فلک سوم سے فلک دوم پر آئے, فلک دوم سے فلک اول پر آئے, فلک اول سے خلاؤں میں آئے, خلاؤں سے گھٹاؤں میں آئے, گھٹاؤں سے ہواؤں میں آئے, ہواؤں سے اس کرۂ ارض پر آئے. اس کرۂ ارض پر آنے کے بعد ایک مرتبہ اسماعیل کو ہٹایا, دمبے کو لٹایا. پوری امت یہ بتائے وقت کتنا لگا؟ ہاں جی صاحب, دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جی صاحب وقت کتنا لگا. کم مرحلہ سوچوں میں تھا. ذرا پھیریے تو اپنے ہاتھوں کو یوں کریے تو خنجر پھیرے نا, ذرا دیکھے تو صحیح کتنی جلدی میں کٹ جائے گا گلا. خنجر تیز بھی ہے, گلا نازک بھی ہے. کتنا خنجر, اتنی جلدی کہاں کا سفر. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا سے باغ جنت سے دمبا لینا ہے, اسماعیل کو ہٹانا ہے, دمبے کو لٹا بھی دینا ہے. لٹایا یا نہیں لٹایا؟ اسماعیل کا خون بہ گیا,
گردن کٹ گئی. اللہ اکبر. ساری امت مانتی ہے کہ جبرائیل دمبے کو لے کے پہنچے, اسماعیل کو ہٹایا بھی ہے, دمبے کو لٹایا بھی ہے. لیکن میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جبرائیل ہے کون, اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ جبرائیل ہے فرشتہ, حیثیت یہ ہے کہ یہ ہے شاگرد. بھئی کس کا شاگرد؟ کہ علی کا شاگرد. علی کس کا شاگرد؟ کہ علی بزبان خود ارشاد فرما رہے ہیں, مجھے نبی نے اس انداز سے تعلیم دی ہے کہ جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر شاگرد کا شاگرد اتنا لمبا سفر طے کرے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے, اور استاد کا استاد. اللہ اکبر. مطلب اگر استاد کا استاد اتنا لمبا سفر طے کر رہا ہے تو یہ تو میرے نبی کی عظمتوں کی معراج ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گفتگو پہنچ رہی ہے. اب حضرات بیدار ہیں. میں نے کل آپ سے کہا تھا اور خمسے بھر ایسے ہی عالم رہے گا, اس لیے کہ کل 3 دن وہاں بھی مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پڑھ کے نکلوں گا, یہاں تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچوں گا, پھر یہاں سے مجھے 40 منٹ 45 منٹ پہنچنا بھی ہے واپس بھی, اور سارے حالات ہیں. لہٰذا میں رکوں گا نہیں کہ جی صاحب اب آپ داد دیں گے اور میں سنوں گا اور پھر اطمینان سے. یہ سارے مراحل اب انشاءاللہ پھر کبھی ہوں گے, اور بہرحال آپ کی محبت رہی پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے کہ اذان محترم کہاں پہ. کہنے لگے کہ اتنا لمبا سفر طے ہو رہا ہے, کتنا کا فکروں کے اندر مرحلہ ہے, لمحوں کے اندر معاملہ تھا. اللہ اکبر. اذان محترم لوگ, اب یہی پہ ایک اور جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب چلے ہم نے مان لیا, لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے نا کہ مولا کائنات جو ہے جی صاحب وہ تو ولی تھے, وہ تو آسمانوں کی سیر کر سکتے تھے. یہ شیعہ عجیب ہوتے ہیں کہ جب اڑانے پہ آتے ہیں تو کچھ بھی اڑا دیتے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی ایسا؟ کہنے لگے کہ وہ جو ہے وہ سلمان بھی ساتھ میں چلے گئے آسمانوں کی سیر کرنے علی کے ساتھ. ہم نے یہ تو مان لیا کہ علی ولی تھے, معجز نما تھے, وہ جا سکتے تھے, سلمان کیسے چلے گئے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا یہ تو میں نے بھی مان لیا کہ جبرائیل فرشتہ تھا, اتنی لمبی دوڑ لگا سکتا تھا. ہاں جیسے سلمان نہیں جا سکتے تو دمبا. بھائی جبرائیل نوری تھے, جبرائیل فرشتے تھے, کیا دمبا بھی نور کا تھا؟ اللہ اکبر. اذان محترم کیوں جی صاحب کہنے لگے بھائی وہاں پہ سلمان چلے جائیں تو شک ہونے لگتا ہے, یہاں پہ دمبا آ جائے سب کو یقین ہو جاتا ہے. ہاں اللہ اکبر. کا صاحب اگر ادھر سلمان نہیں جا سکتے تو ادھر دمبا کیسے آ رہا ہے؟ کہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نور سے متصل ہو جاتا ہے تو جتنی رفتار نور کی ہوتی ہے اتنی ہی اتصال کی ہو جاتی ہے. جو اس سے متصل ہے نا اس کی بھی اتنی ہی رفتار ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب جسمانی اور روحانی بھی یہیں پہ حل ہو گیا کہ جی صاحب کیا ہوا کہ نبی روح کے ساتھ گئے تھے, جسم کے ساتھ نہیں گئے. تو مجھے یہ بتائیے اتنا لمبا سفر جو دمبے نے طے کیا وہ دمبے کی روح آئی تھی یا جسم آیا تھا؟ اگر آپ کہیں گے روح آئی, اگر آپ کہیں گے کہ روح آئی تھی تو جی صاحب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کس کو کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب ابراہیم نے ذبح کس کو کیا؟ روح کو کیا تھا. کہ اللہ کے صاحب نے جسم کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی سپیڈ سے کہ جہاں پہ لمحوں میں فکر آپ سوچیں نا کتنی دیر لگے گی, میں بیان نہیں کر سکتا وہ کم وقت کو. ہاں اتنا کم وقت ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور دمبا آ جا رہا ہے جسم و جسمانیات کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے جبرائیل نہیں دکھتے ہوں گے, وہ آگے رفتار سے, لیکن دمبا تو لے کے آئے. اللہ اکبر. تو اذان محترم کہ نبی گئے ہیں اتنی جلدی, تو یہ نقلی دلیل. اب عقلی دلیل جی صاحب سن لیجئے, عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ اب یہ تو ٹھیک ہے آپ قرآن کو مانتے ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرتے ہیں, رسول کی جو ہے وہ رسالت کی گواہی دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن نے واقعہ لکھا ہے, اور عید میں ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے وہ نوش فرماتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک انسان ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا جی صاحب, لیکن اسے سمجھانا ہے کہ نبی کتنی جلدی گئے اور واپس بھی آ گئے, اور کیسے ممکن ہے. تو بہت آسانی سے سمجھا دوں کہ میں اپنے گھر پہ تھا مثلاً جنیر میں مہاراشٹر کے اندر, یہاں سے جو ہے ظفر بھائی نے ہمارے فون کر دیا, ہلو السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. بھئی یہ صورت یہاں جنیر وہاں کتنا کلومیٹر ہے؟ کتنے کلومیٹر ہے جی صاحب؟ کل لگے کہ صاحب اگر جو ہے آپ بس سے چلے جائیں, مہاراشٹر کی چلتی ہے, یا گجرات والی بس سے چلے جائیں تو رات میں بیٹھیں گے صبح پہنچیں گے.
اگر ٹرک سے چلے جائیں تو تھوڑا 2-3 گھنٹے اور مان لیجئے، اور اگر کوئی اسپیڈ والی سواری ہو تو کم سے کم اگر ہم جو ہے وہ پلین سے یا ہیلی کاپٹر سے بھی چلے جائیں تب سے آدھی 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا سلام علیکم، ان کے سلام کا سین کتنی دیر میں پہنچا؟ لام کتنی دیر میں پہنچا؟ الف کتنی دیر میں پہنچا؟ میم کتنی دیر میں پہنچا؟ آپ کہیں گے ادھر زبان ہلی ادھر پہنچا۔ میں نے کہا بھائی عجیب کمال ہو گیا، میں اگر بس سے جاؤں تو 7-8-10 گھنٹے اپنے گھر کو لگ جائیں، ٹرک سے چلے جاؤں 12-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹرین سے چلا جاؤں اور تھوڑا 1-8 گھنٹہ کم لگ جائے گا، لیکن ادھر انہوں نے سلام کہا اور ادھر فوراً پہنچ گیا۔ کہا لگے مولانا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا میری، مجھے بھی سمجھا دیجئے نا۔ عزیزان محترم، آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کی عقل چھوٹی ہے، آپ نے علم دین حاصل کیا ہے لہذا آپ چھوٹے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر کوئی حقیقی معرفت اسلامی کو حاصل کر لیتا ہے تو اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے ٹکراتے ہیں اور آسمان میں امریکہ کے ہیلی کاپٹر ٹکراتے ہیں۔ اگر کوئی اصل معرف کو وہ اب آپ دیکھتے جائیے، واقعات آپ کے پیش نظر ہے۔ اللہ اکبر، جو سنگریزوں کا طوفان آیا ہے زمین کے اوپر، روح اللہ خمینی جو ہے وہ تسبیح کے دانے ٹکرا رہے ہیں اور آسمان کے اوپر جی صاحب ہیلی کاپٹر ٹکرا رہے ہیں۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے اگر بات کروں، صاحب مقاصد شیخ مرتضیٰ انصاری، لوگ کہتے ہیں نا کہ علم دین حاصل کر لیا لہذا چھوٹے ہو۔ ایک طالب علم ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، کئی سال سے جو ہے وہ نجف میں پڑھ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی جگہ کا ہوگا بیچارہ، نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں ذہن ہوگا اتنا زیادہ کہ ان کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ اللہ اکبر، ایک مطلب بیٹھا ہوا روز پڑھنے جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی گفتگو۔ ایک دن جو ہے وہ تھک ہار کے جب کئی سال گزر گئے، کہتا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ نجف کی جو ہے وہ آب و ہوا میں علم ہے، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچ گیا، دہلیز کے اوپر سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد روتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے مولا یا تو علم دے دو یا موت دے دو، یا علم دے دو یا موت دے دو، قسم خدا کی مانگنے کا سلیقہ تو ہو۔ مانگا کس طریقے سے جاتا ہے؟ مانگنا ہے تو اسی دہلیز سے مانگو، اسی دربار سے مانگو۔ میں کہتا ہوں نجف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی جو روزہ ہے یہیں پہ آپ مانگ لیجئے اور ان سے کہیے آپ نے کہا ہے کہ ہم سے مانگو، اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اور ورنہ تو مجھے کوئی اور دروازہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، اڑ جائیے کہ لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ اگر یہاں سے نہیں ملے گا تو خدائی سے بھی نہ ملے گا۔ اگر خدا سے بھی ملتا ہے تو انہی کے راستے سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اب سر کو جھکا دیا، بیٹھا ہوا ہے دہلیز کے اوپر، کہہ رہا ہے مولا یہ تو علم دے دو یا موت دے دو۔ روتا رہا، الغرض رات ہو گئی، جا کے گھر میں جا کے اپنے کمرے میں سو گیا۔ اب جب سو گیا تو ایک مرتبہ خواب میں مولا کائنات کو دیکھا، اور مولا کائنات نے جو ہے وہ کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دی، اس نے پڑھا، ختم ہو گیا خواب۔ بہرحال صبح بیدار ہوا، اب جیسے ہی پہنچا، آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال سارے الحمدللہ یہاں پہ ظاہر ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے حرم کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ ممبر رکھے ہوئے ہیں، وہاں آیت اللہ بیٹھے رہتے ہیں اور درس دیتے رہتے ہیں اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ لگے کہ وہ بیٹھا، اچھا وہاں کا رویہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ جو نہیں آتا ہے یا کوئی اشکال کرنا ہوتا ہے وہ بڑھ بڑھ کے پوچھتے رہتے ہیں، اچھا یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں، ایسا ہے تو ایسا کیوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ خاموشی سنتے چلے جا رہے ہیں، نہیں جی صاحب، سلیقہ یہ ہے وہاں کے تدریس کا کہ آپ کے اوپر بھی اشکال ہوگا اور آپ کو اس کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ کہ جیسے دوسرا دن آیا، اب تک تو ہمیشہ درس میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن اللہ اکبر اس بسم اللہ کا اثر یہ ہوا کہ جب اگلے دن درس پہ پہنچا تو اب کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آنے لگا۔ اب بار بار کھڑا ہو رہا ہے، اشکال پہ اشکال، اشکال پہ اشکال، اشکال پہ اشکال، اعتراض پہ اعتراض، کسی کو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ کہاں پہلے کچھ بول نہیں رہا تھا، اب کسی کا نمبر ہی نہیں آنے دے رہا ہے، وہی بس کرے جا رہا ہے، بار بار بحث کرے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب کچھ دیر گزر گئی اور شیخ مرتضیٰ انصاری نے دیکھ لیا کہ اب یہ رکے گا نہیں، تو ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے وہیں سے ممبر پہ سے بیٹھے بیٹھے کہا کہ بیٹا اب خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جس علی نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اسی علی نے مجھے ولضالین تک پڑھایا ہے۔ اگر حقیقی معرف تو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بھائی سمجھا تو دیجیے، کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟
ایسا کیا خطا کر دی؟ آپ کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں ہیں۔ کہنے لگے مولانا یہ رس کا کمال ہے، ارتعاش کا کمال ہے، لہر کا کمال ہے۔ میں نے کہا جی صاحب یہ رس کیا ہے، ارتعاش کیا ہے، لہر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نور ہے، نور، اور نور کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتا دو یہ نور بنایا کس نے؟ کہ نور بنایا کسی نے نہیں ہے، صرف سائنسدانوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یہ خاکی انسان کسی نور کو اپنے قبضہ قدرت میں کر لے تو اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں طے ہو جائے، تو جو اللہ کا بنایا ہوا نور ہو، جس کو قدرت نے نور بنایا، اگر وہ معراج کی شب جائے اور آئے تو اس میں حیرت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہاں پہ آخری بات ہے بالکل کہ جی صاحب نبی گئے اور آئے، اتنی جلدی چلے آئے کہ زنجیر در ہل رہی ہے، وضو کا پانی جاری ہے، بستر کی گرمی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل گئے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ جبرائیل سے رسول اسلام نے پوچھ لیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ تم نے اتنے سفر کیے، کبھی ایسا بھی ہوا، کوئی ایسا بھی مرحلہ، کوئی ایسا بھی موقع آیا کہ جب تمہیں تھکن لگی ہو؟ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو، ہاں اتنے موقع آتے ہیں، کیا کبھی تھکاوٹ بھی لگی تمہیں؟ بہت توجہ سنیے گا، کیا کبھی تم تھکے بھی؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے کہا ہاں رسول اللہ، 3 موقع ایسے آئے کہ جب میرا بدن تھکاوٹ سے چور ہو گیا، مجھے لگا کہ میں نے کوئی سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی پہلی چیز، پہلا سفر بیان کر رہے جبرائیل، کہنے لگے پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب جو ہے وہ جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، اور جیسے ہی کنویں میں پیر لگنے والے تھے حضرت یوسف کے، کہ ایک مرتبہ اللہ کا حکم آیا، جبرائیل یوسف کے قدم کنویں میں لگنے نہ پائے، سنبھال لینا۔ اللہ اکبر۔ یوسف کے قدم زمین پہ لگنے نہ پائے، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوسف کنویں میں پہلے ہی تھام لیے جاتے، یہ اتنی دیر کیوں لگی کہ بس زمین سے ٹچ ہونے والے تھے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں چونکہ یوسف نے علی کو پکارا دیر میں تھا۔ اللہ اکبر۔ نہ بیچ ہی میں تھام لیے جاتے، یعنی پہلے ہی جو ہے وہ سہارا مل جاتا۔ اتنی دیر، یعنی اوپر سے اتنی دیر کیوں لگی؟ کہ اس لیے کہ حضرت یوسف نے دیر میں علی کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ کہ جس آپ کیا ہوا، کہنے لگے قدم لگنے والے تھے کہ اللہ کا حکم آیا، جبرائیل یوسف کے قدم لگنے نہ پائیں، جاؤ اور جا کے پکڑ لو۔ کہنے لگے اتنی تیز پرواز کی کہ بدن جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہو گیا، اور ایک مرتبہ یوسف کو تھام لیا اور اطمینان سے زمین کے اوپر، اس پتھر کے اوپر جو کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا وہاں پہ رکھ دیا۔ کہ دوسرا سفر، دوسری منزل وہ تھی کہ جب جناب ابراہیم تھے، اور جناب ابراہیم بس چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کا حکم آیا، جبرائیل دمبے کو لو، اسماعیل کو ہٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ دمبے کو لٹاؤ۔ کہ لگے اتنی سپیڈ سے پہنچا کہ بس ایک مرتبہ جو ہے وہ بدن تھکاوٹ سے چور ہو گیا۔ اب تیسرا مرحلہ جو بیان کر رہے ہیں کہ جناب جبرائیل فرماتے تیسرا موقع وہ تھا کہ جب میرا بدن جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہو گیا۔ کہ لگے ایک مرتبہ جو ہے وہ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد نانا رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یار نانا جان، اے نانا کس نے بہتر لکھا؟ امام حسن فرما رہے نانا جان میں نے اچھا لکھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اچھا لکھا۔ بھائی ایک مرتبہ نانا نے دونوں بچوں کی تحریر کو لیا، دونوں اولاد رسول ہیں، دونوں تحریر کو دیکھا، سر پر سے ہاتھ کو پھیرا، کہا میرے لال حسن تم نے بھی اچھا لکھا، میرے لال حسین تم نے بھی اچھا لکھا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ نہیں ہوا، دونوں بچے بابا کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بابا علی مرتضیٰ یہ بتا دیجئے ہم دونوں نے تحریر لکھی ہے، کس نے اچھی لکھی ہے؟ بھائی ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے امام حسن کی تحریر کو بھی دیکھا، امام حسین کی تحریر کو دیکھا، دونوں بچے کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا
کہا بیٹا حسن تم نے بھی اچھا لکھا, بیٹا حسین تم نے بھی اچھا لکھا. بھئی فیصلہ نہیں ہو پایا. ادھر بچے اماں کے قریب پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پڑھ کے کہتے ہیں اماں جان آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں. نانا کے پاس گیا فیصلہ نہیں ہو پایا, بابا کے پاس گیا فیصلہ نہیں ہو پایا, لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس نے اچھا لکھا ہے, بھیا حسن نے اچھا لکھا یا آپ کے بیٹے حسین نے اچھا لکھا ہے. وہ اماں نے دونوں تحریر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد دونوں کے پیشانیوں کا بوسہ دیا, بوسہ دینے کے بعد کہا حسین تم نے بھی اچھا لکھا, میرے لال حسن تم نے بھی اچھا لکھا. لیکن ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نہیں اماں آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ اچھا کس نے لکھا ہے. وہ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے گلے سے وہ ہار اتارا, وہ گلوبند اتارا کہ جو جنت سے آیا تھا, جس میں 7 موتی یا 9 موتی تھے. ایک مرتبہ اس ہار کو توڑا اور توڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو جس کے پاس زیادہ دانے آ جائے اس نے زیادہ اچھا لکھا. جس کے پاس زیادہ دانے آ جائیں, بھئی 7 ہوں تو بھی ایک کے پاس 4 آئیں گے, ایک کے پاس 3, اگر 9 مان لیا جائے تب بھی ایک کے پاس 5, ایک کے پاس 4. کہنے لگے کہ جس کے پاس زیادہ دانے اس نے زیادہ اچھا لکھا. اب لیجئے جیسے ہی ایک مرتبہ دانے بکھرے, ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا, ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام, ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام, دونوں بھائی جو ہے وہ ایک ایک دانہ اٹھا رہے ہیں. لیجئے صاحب ایک دانہ امام حسن نے, ایک دانہ امام حسین نے, پھر ایک امام حسن نے, پھر ایک امام حسین علیہ السلام نے, آخر میں ایک دانہ رہ گیا. ادھر سے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا, ادھر سے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا, بیچ میں دانہ رکھا ہے. جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم تب ملا کہ جب چاہتے تھے کہ امامت کے ہاتھ, اس لیے کہ دونوں سبتین ہیں, امامین ہیں, سیدین ہیں, کریمین ہیں, شریفین ہیں, دونوں طرف سے ہاتھ بڑھ رہے تھے, بیچ میں دانہ رکھا ہوا ہے. حسن چاہتے ہیں میں اٹھا لوں, امام حسین چاہتے ہیں میں اٹھا لوں. قدرت کی آواز ہے جبرائیل جاؤ, اور جانے کے بعد دانے کے 2 ٹکڑے کر دو. میں کہوں گا پروردگار فیصلہ ہو جانے دیتا, یا تو امام حسن اٹھا لیتے یا امام حسین اٹھا لیتے. قدرت آواز دے گی فیصلہ تو تب ہوتا نا جب کسی کی امامت میں کمی ہوتی. اللہ اکبر. کا فیصلہ تو تب ہوتا کہ جب کسی کی امامت میں کمی ہوتی. نہ حسن کی امامت میں کوئی کمی ہے, نہ حسین کی امامت میں کمی ہے. اسی لیے اللہ اکبر. دیکھیے مزاج دوسروں کے ہوا کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے تھے نا کہ امام حسن کا مزاج اور تھا, امام حسین علیہ السلام کا مزاج اور تھا. جہاں پر انسانیت ہوتی ہے وہاں پر مزاج چلتا ہے, لیکن جہاں پر عصمت ہوتی ہے وہاں پر رضا چلتی ہے. بھائی مزاج ہمارے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر مرضی رب ہوا کرتی. تو انا آتیناک الکوثر, چھوٹا سا سورہ, اتنا چھوٹا سورہ کہ بچہ الحمد یاد کرنے سے پہلے, الحمد دن میں 10 بار پڑھنا واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ جی صاحب نماز نہیں ہے اگر سورہ الحمد کی تلاوت نہ کرو. کتنی بار کرنا ہے گا؟ صبح بھی 2 بار, ظہرین میں 4 مرتبہ, مغربین میں 4, ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے. کیوں جی صاحب؟ اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مخصوص ہے اللہ سے, حمد باری تعالیٰ. اس میں اللہ کی اور بندے کی عجیب شان کی گفتگو ہے. لہذا پڑھنا آپ پہ ضروری ہے. اگر الحمد نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی, ہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے. اتنا بڑا سورہ جس میں 7 آیتیں, لیکن جہاں شان عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا, اس سورے کو کتنا چھوٹا رکھا, کل 3 آیتیں. یعنی بچہ الحمد یاد کرنے سے پہلے سورہ کوثر کو یاد کر لیتا ہے. کیوں جی صاحب؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت پہچانے جائیں, اور اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ قدرت پہچانی جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ربط کو ذرا ملاحظہ کریں. ہاں اہل بیت خدا کو سمجھا رہے تھے اور خدا اہل بیت کو سمجھا رہا تھا. جہاں مناقب کے سمندر ہوں, عظمتوں, فضیلتوں اور رتبوں کی, جہاں پر جس کو کہیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا عظمت ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے, ادراک میں نہیں ہے, وہ عظمت ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. عالم کیا ہوا,
3-4 دن رسول اسلام کو گزرے ہوئے گھر کا عالم کیا ہو چکا تھا، مدینے کی حالت کیسی تبدیل ہو گئی 3-4-5 دن۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ نے سوال کر لیا، اے علی میں نے یہ سنا ہے کہ تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا۔ ذرا مظلومیت کو تو محسوس کریں۔ اللہ اکبر، ابھی چند دن پہلے، ابھی 18 تاریخ کو عالم یہ تھا کہ رسول اللہ جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر رہے ہوں، اس علی کا عالم کیا ہو گیا تھا۔ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سیدہ نے سوال کر لیا، علی میں نے یہ سنا ہے کہ مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے۔ علی نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کر جواب دیا، زہرا کاش ایسا ہی ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے، لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، جس گھرانے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہو، جب لوگوں نے کہا اجر رسالت میں کیا مانگ رہے ہیں، آپ نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے، اللہ کا اسلام دیا ہے، آپ کا اجر آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن نے بڑھ کے کہا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت مودت قربا ہے، اہل بیت سے محبت کر لو، یعنی تم نے اجر کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزو، جن کی محبت مانگی گئی ہے، آج زمانہ انہی کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے، آگ اور لکڑی لے کے آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی جاتی ہے، ابو الحسن کو باہر بھیج دو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ ارے صدیقہ طاہرہ دیوار سے ٹیک لے کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے مسلمانوں، کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول اللہ کے بچے حسن حسین موجود ہیں؟ آواز آئی، ہاں ہاں، ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، صرف کہا ہی نہیں گیا بلکہ دروازے کو جلایا گیا۔ لیجئے، دروازہ جلنے لگا، سیدہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، اس ملعون نے دروازے پر ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ میری اور آپ کی شہزادی کے پہلو پہ آ کے گرا کہ ایک مرتبہ سیدہ کی لاڈلی در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی۔ آواز دی، فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے میں سے ایک کیل بھی باہر نکل آئی تھی۔ جب دروازہ گرا ہے تو وہ کیل زہرا کی پسلیوں میں اتر آئی، جس نے پسلیوں کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایک چیخ مارتی ہے نبی کی بیٹی، فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزو، نبی کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے کتنی دیر پڑی رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایتیں کہتی ہیں اتنی دیر رہی کہ نبی کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب کسی نے کربلا کے بعد حضرت فضا سے پوچھا تھا نا، اے فضا تمہاری زندگی میں درد بھرا کون سا دن ہے، کون سا دن وہ ہے جس دن تمہیں زیادہ مصیبت محسوس ہوئی؟ جس فضا نے کربلا دیکھی ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس دیکھی ہو، زینب کی بے ردائی دیکھی ہو، جس نے پتھروں کا برسنا دیکھا ہو، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا غم کون سا ہے تمہارے لیے؟ فضا نے جواب دیا، اے پوچھنے والے، تو نے عجیب سوال کر لیا، فضا کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ میرے لیے وہ دن سب سے زیادہ دکھ اور مصیبت کا ساری زندگی میں رہا کہ جس دن جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے رسول کی بیٹی پکار کے کہتی ہے، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے زہرا کی چیخیں آج بھی میرے کان میں گونجتی ہیں کہ میرے بدن کا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، رو لیجئے، اللہ جانے اگلے برس کون رہے کون نہ رہے۔ آج 13 معصوم آئے ہیں، امام زمان بھی آئے ہوں گے، شب جمعہ ہے نا، امام زمان سے کہیے گا جو بھی آپ کی حاجت ہو دامن مراد پھیلاؤ، امام زمان سے مانگو۔ اے امام زمانہ، آج کی شب آپ سے منسوب ہے،
شب جمعہ ہے، آپ کی جدہ کے مصائب ہو رہے ہیں، آپ جس تکلیف میں ہو مانگ لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی سیدہ کو جب ہوش آیا نا تو بی بی نے کیا دیکھا، علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، لوگ علی کو گھر سے باہر گھسیٹ رہے ہیں، اپنے درد کو بھول گئی، اپنے زخم کو بھول گئی۔ ایک مرتبہ علی کو پکڑنا چاہا کہ لوگ علی کو لے کر نہ جائیں۔ روایتیں کہتی ہیں زہرا پکڑنا چاہتی تھی کہ کمر میں بندھا ہوا پٹکا سیدہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب لوگ باہر کی طرف کھینچ رہے تھے، سیدہ اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ لیجیے ایک شقی نے آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد تلوار کو نکالا اور قبضہ تلوار سے ایسا وار سیدہ کے ہاتھ پہ کیا کہ میری اور آپ کی شہزادی کی کلائی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب تک سیدہ میں دم رہا تب تک نہ چھوڑا، لیکن جب کلائی ٹوٹ گئی اب سیدہ کیا کرتی، مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے نا کہ زہرا آتی ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے، اللہ جانے کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہے، رونے والوں کے قریب رومال پھیلا کے کیسے آنسو لیتی ہوں گی۔ ارے مصیبت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جو رسول کے چاہنے والے ہیں آج ان کی قبروں پر مقبرے موجود ہیں، سائے موجود ہیں، لیکن اللہ رے مظلومہ، اللہ رے معصومہ، کیسی مظلومہ ہے زہرا کہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ ارے جلدی دھوپ میں سیدہ کی انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم۔ پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما، ہمیں جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما، ہمیں جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین، ناظرین، منظورین، جتنے بھی شرکاء مجلس ہیں سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے معبود ہمیں جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ علیل ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود غازی عباس کا واسطہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ، سید سجاد کے پیروں کا جن میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالوں میں پڑے ہوئے کانٹوں کا واسطہ، میرے معبود جتنے بھی اہل بیت کے غم میں رونے والے ہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلانا۔ اے میرے معبود چاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے تو زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا ہے تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے راستے میں اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گریے کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت کرنے، اس میں آنے، اس میں مصحاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔